السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 18 سے 22 تک کا ترجمہ۔ جانیے آج کے سبق میں حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ حق باطل کا توڑ کیسے کرتا ہے؟ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ فرشتے عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل نقذف بالحق علی الباطل۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں اور پھر حق باطل کا کچومبر نکال دیتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے، حق اور باطل کا مارکا جاری ہے، اور اس مارکے میں پھر باطل کو کیسے بھگایا جاتا ہے، حق جو ہے اس کو مارا جاتا ہے باطل پر اور باطل بھاگ جاتا ہے۔ بل نقذف، بلکہ نقذف، ہم پھینکتے ہیں، ہم مارتے ہیں۔ قذف یقذف، قذف اس نے مارا، اس نے پھینکا، یقذف وہ پھینکتا ہے، اور نقذف ہم پھینکتے ہیں۔ بل نقذف، بلکہ ہم پھینکتے ہیں، ہم مارتے ہیں۔ بالحق کے، بی سے الحق کے حق، بالحق کے حق سے، حق کے ذریعے، علی الباطل، علی پر، الباطل باطل پر، جھوٹ پر۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَدْمُغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر حق جو ہے وہ باطل کے دماغ کو کچل دیتا ہے اور باطل فوراً بھاگ جاتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ، فا کو الگ کر دیجئے، ہو کو بھی الگ کر دیجئے، باقی لفظ رہ گیا یدمغ، دمغ یدمغ، دمغ اس نے دماغ پر مارا، یدمغ وہ دماغ پر مارتا ہے، وہ دماغ کو کچل دیتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ، پھر وہ اسے کچل دیتا ہے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ فَيَدْمَغُهُ، پھر وہ دماغ کو کچل دیتا ہے، ہو اس کے، باطل کے دماغ کو کچل دیتا ہے۔ فَإِذَا، فا پھر، اذا یکا یک، اچانک، فوراً ہی، ہوا وہ زاہقٌ بھاگنے والا ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے تو اچانک وہ مٹ جاتا ہے۔ حق کو جب مارتے ہیں باطل پر، اور حق باطل کے دماغ کو کچل دیتا ہے، اور باطل پھر فوراً مٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔
وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے، ویل ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَكُمْ وا اور لا لیے، کم تمہارے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، الویل بربادی ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے، مما یہ دو لفظ ہیں، من اور ما، من سے، ما جو، مما اس سے جو، تصفون تم بیان کرتے ہو، وصف یصف، وصف اس نے بیان کیا، یصف وہ بیان کرتا ہے، اور تصف تو بیان کرتا ہے، تصفون جمع ہو گیا تم بیان کرتے ہو، مما تصفون اس پر جو تم بیان کرتے ہو، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ جو تم کہتے ہو اس پر تمہارے لیے بربادی ہے، ویل ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ جو تم نے دنیا کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ اب دیکھیے حق کیسے باطل کو مٹاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو مٹانے کے لیے، باطل کے توڑ کے لیے ایسے ایسے دلائل دیے ہیں نا کہ کمال ہی کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنایا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، تم نے اسے معبود بنا لیا ہے۔ یہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے، یہ تو مردہ ہیں، یہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ ان سے مانگنا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی پانی کے آگے ہاتھ پھیلا لے بندہ، کسی نہر کے آگے، کسی کنویں کے آگے، اور پانی کو کہے اس کے منہ میں آ جائے تو پانی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ ان سے مانگنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اگر مکھی ان سے چھین کے لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی ایسے ایسے دلائل دیے ہیں کہ باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دیکھ لے، تجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں تھا تو تجھے پیدا کر دیا۔ آسمان سے بارش نہیں دیکھتا کیسے بارش اترتی ہے، اور پھر اس بارش سے زمین نمی پکڑتی ہے، اور زمین میں پڑا ہوا بیج زندہ ہو کے باہر آ جاتا ہے اور پھر ایک درخت بن جاتا ہے۔ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو بیان کیا ہے۔ جب یہ حق باطل پر پڑتا ہے تو باطل پھر ٹھہر نہیں سکتا۔ بس بات یہ ہے کہ اس حق کو کوئی بتانے والا ہو، کوئی آگے سنانے والا ہو۔ یہ ڈیوٹی تو ہماری تھی، لیکن ہم نے قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دیا، پڑھنا ہی چھوڑ دیا، تلاوت کر لی، بس اس کو کافی سمجھ لیا۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَلَهُ وا اور لا لیے، ہو اس، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے، اس کا ہے، من جو بھی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وَلَهُ اور اس کا ہے، من جو زمینوں میں۔ ارض کو جمع اور واحد دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ زمین واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ زمین میں جتنے انسان ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ بھی سب اللہ کے ہیں، اور زمین آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کا مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ دنیا کے لوگوں، تمہیں کہا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، تم تکبر کرتے ہو، پرواہ نہیں کرتے ہو۔
لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہیں یعنی فرشتے، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس سے کنارہ کشی نہیں کرتے، وہ اس سے بغاوت نہیں کرتے۔ ومن عندہ، اور جو اس کے پاس ہیں، لا یستکبرون، استکبارہ یستکبرو، استکبارہ اس نے تکبر کیا، یستکبرو وہ تکبر کرتا ہے، یستکبرون جمع ہو گیا وہ تکبر کرتے ہیں، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، ان سے، عبادت ہی اس کی عبادت سے، ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ، اور جو اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ ولا یستحسرون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ یستحسرون، استحسر یستحسر، استحسر وہ تھک گیا، یستحسر وہ تھک جاتا ہے، یستحسرون وہ تھک جاتے ہیں، لا یستحسرون وہ تھکتے نہیں ہیں، ولا یستحسرون نہ ہی تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کتنی عبادت کرتے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت پر، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وقفہ بھی نہیں کرتے۔ یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، سبح یسبح، سبح اس نے تسبیح کی، یسبح وہ تسبیح کرتا ہے، آگے واو نون لگا دے تو جمع ہو جائے گا، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، کب کب؟ لیلا رات کو، والنہار اور دن کو، یعنی دن رات وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، لا یفترون وہ وقفہ نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، فاترہ یفترو، فاترہ اس نے وقفہ کیا، یفترو وہ وقفہ کرتا ہے، لا یفترون وہ وقفہ نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، مسلسل لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، تو ان مکے والوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے۔ ام کیا، ام کے معنی یا بھی کر لیتے ہیں، اتخذو، اتخذا اس نے پکڑ لیا، اس نے بنا لیا، اتخذو جمع ہے، ام اتخذو کیا بنا لیے ہیں انہوں نے، آلہتن الہ کی جمع ہے، آلہتن معبود، من الارض من سے، الارض زمین سے، ام اتخذو آلہتن من الارض انہوں نے زمین سے معبود بنا لیے ہیں، زمین کی چیزوں سے معبود بنا لیے ہیں، کسی نے پتھر کو بنا لیا ہے، کسی نے درخت کو بنا لیا ہے، کسی نے گائے کو بنا لیا ہے، کسی نے بندر کو بنا لیا ہے، کسی نے گھوڑے کو بنا لیا ہے، اور کسی نے قبر کو بنا لیا ہے، کسی نے زندہ انسان کو بنا لیا ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین سے معبود بنا لیے ہیں، ہم ینشرون، ہم وہ ینشرون وہ زندہ کریں گے، ناشرہ اس نے زندہ کیا، ینشر وہ زندہ کرے گا،
ینشرون جمع ہو گیا، ہم ینشرون وہ زندہ کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے کچھ معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے تو یہ دنیا کا نظام درم برم ہو چکا ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو اگر کانا ہوتا ہے، لو اگر کانا ہوتا، فیہما فی میں، ہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ زمین اور آسمان میں۔ لو کان فیہما اگر ان دونوں میں زمین اور آسمان میں ہوتے، کون ہوتے؟ آلہۃ معبود، یعنی ایک کے علاوہ زیادہ معبود ہوتے، الا اللہ اللہ سوائے اللہ اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا اگر اور معبود ہوتے زمین و آسمان میں تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، فسدتا، فسدہ وہ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، فسدت وہ برباد ہو گئی، مؤنث کے لیے آیا، اور فسدتا دونوں ہی برباد ہو جاتی، دونوں ہی برباد ہو گئی۔ دونوں کون؟ زمین اور آسمان، زمین بھی مؤنث ہے، آسمان بھی مؤنث ہے، اسی لیے فعل فسدت مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ فسدت وہ ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، اجڑ گئی، فسدتا دونوں ہی برباد ہو گئی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان میں زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں بگڑ جاتے، یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا ایرانیوں کا، ان کا عقیدہ ہوتا تھا آتش پرستوں کا کہ دو معبود ہیں، ایک نیکی کا معبود ہے اسے کہتے تھے یزداں، اور دوسرا بدی کا معبود ہے، دو معبود سمجھتے تھے۔ اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ایک کہے گا میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہے گا میں نے یہ کرنا ہے، اب بگاڑ پیدا ہوگا، نظام سارا درم برم ہو جائے گا۔ یہ اسی لیے نظام چل رہا ہے کہ اس کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو پھر کہنا پڑے گا نا سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے؟ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ یہ جو کہتے ہیں کہ لات منات عزیٰ کی پوجا کرنے والے بھی، یہ بھی معبود ہیں، یہ بھی بگڑیاں بنانے والے ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی دکھ درد دور کرنے والے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ دنیا کا، کائنات کا نظام بگڑ جاتا، لیکن نہیں بگڑا۔ کیوں نہیں بگڑا؟ فسبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کس سے؟ اما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں نا کہ فلاں بھی مشکل حل کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں کو بھی اختیار ہے، فلاں کو بھی اختیار ہے، اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ فسبحان اللہ، پس سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ویسے اس کے معنی ہے سبحان، پاکی ہے اللہ، اللہ کے لیے، لفظی معنی تو ایسے بنتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ آسان یہ کیا جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کون ہے؟ رب العرش، جو رب ہے عرش کا، فسبحان اللہ رب العرش، بس پاک ہے اللہ جو رب ہے عرش کا۔ کس سے پاک ہے؟ اما، یہ دو لفظ ہیں، ان اور ما، ان سے، ما جو، اما اس سے جو، یصفون
وصف یصف، وصف اس نے بیان کیا، یصف وہ بیان کرتا ہے، اور یصفون جمع ہو گیا وہ بیان کرتے ہیں، اما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، سو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ اپنے ان جھوٹے معبودوں سے پاک ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارے لیے ان آیات میں سبق ہے کہ دلائل حق سے باطل کا توڑ کر ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کے لیے دلائل دیے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان دلائل سے باطل کا توڑ کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہمیں قرآن کو سیکھ کر حق کے ذریعے اس کا توڑ کرنا چاہیے، تو پھر باطل دوڑے گا۔ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اصل مالک سے مانگیں، جس کی ہر چیز ہے، زمین آسمان کی ہر چیز کا جو مالک ہے، مالک سے مانگتے ہیں۔ جو مالک نہیں ہے اس سے کیا مانگنا ہے؟ اور پھر وہ مالک بھی ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تجھے دیتا ہوں، تو پھر کیوں سفارشیں ڈھونڈتے ہیں؟ نہ، اپنے رب سے براہ راست مانگیے۔ اختیار کا غلط استعمال نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، دو راستے بتا دیے ہیں، ایک گمراہی کا راستہ، ایک ہدایت کا راستہ ہے، تو ہمیں اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہدایت والے راستے کو اپنانا چاہیے۔ فرشتے ہیں نا، ان کو اختیار نہیں ہے، لہٰذا وہ لگے ہوئے ہیں عبادت پر، دن رات لگے ہوئے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ وقفہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چونکہ اختیار دیا ہوا ہے تو ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن اس بے پرواہی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ رب کی یاد میں دل لگائیں۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ جب نظام چل رہا ہے، جب سے سورج بنا ہے اپنی روٹین میں چل رہا ہے، بگاڑ نہیں آیا، نہ چاند میں بگاڑ آیا، نہ آسمان میں بگاڑ آیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام سیٹ کیا ہے وہ جیسے بنایا تھا ویسے ہی چل رہا ہے، اور قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اگر اس میں بگاڑ نہیں نہ آیا تو پھر مان لیجئے کہ معبود ایک ہی ہے، تمام اختیارات کا مالک ایک اللہ ہی ہے اور کوئی معبود نہیں۔ لہذا صرف ایک رب کی عبادت کیجیے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔